أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال بقام. وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال بقام. قابل عزت احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ماہ جمادی الثانیہ کی مناسبت سے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس عنوان پر گزشتہ جمعہ سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج اسی گفتگو کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اعلان اللہ نے اسی دن کر دیا تھا جس دن اللہ نے اپنے عرش کو پیدا کیا اور عرش پر اپنی توحید آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان دونوں کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت بھی رقم کروا دی تھی۔ اللہ نے آپ کی عظمت کا اعلان اسی دن کر دیا تھا کہ جب میدان عرفات میں روز ازل میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں صدیق اکبر کو کھڑا کیا تھا، اللہ نے ان کی عظمت کا آغاز اسی دن سے کر دیا تھا
کہ جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے لیے خمیر لیا اور اسی مٹی اور خمیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کر لیا، انہیں خصوصیات کی بنیاد پر سیدنا صدیق اکبر نبوت اور رسالت کے رنگ میں ایسے رنگ چکے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح پناہ رسول کر لیا تھا کہ جو رنگ ادھر نظر آتا تھا اس کا عکس جو ہے وہ صدیق اکبر میں نظر آتا تھا، اور پھر حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے تاریخ بخاری میں، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، انہی دنوں میں تجارت کے لیے ملک شام چلا گیا۔ اب وہاں پہنچا تو وہاں کے یہود و نصارہ کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ میرا پتہ کر کے بازار سے پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں مکہ سے آیا ہوں اور مکہ کی زمین پر ہی ایک آدمی نے اعلان نبوت کیا ہے، اور وہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ایک نئی خبر جو مکہ سے پوری دنیا میں پھیل رہی تھی، اسے معلوم کرنے کے لیے مجھے پکڑ کے لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے متعلق گفتگو ہوئی، یہ کون ہے، کہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کیا کہتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے ایک اپنے عبادت خانے میں لے گئے، گرجے میں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ بہت ساری تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اب کہنے لگے پہچانو، مکہ میں جس آدمی نے اعلان نبوت کیا ہے ان میں سے کون سی تصویر اس کی ہے؟ اب میرے ساری تصویروں پہ نظر دوڑائی، مجھے آقا کائنات جیسی تصویر کوئی نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا ان میں سے وہ آدمی نہیں ہے۔ مجھے وہاں سے وہ دوسرے ایک عبادت خانے میں لے گئے جو اس سے بھی بڑا تھا۔ اب وہاں پر بھی کچھ تصویریں لگی تھی۔ مجھے کہا کہ ان میں سے پہچانو کون ہے، تو کہتے ہیں کہ نظر دوڑاتے دوڑاتے اچانک میری نظر پڑی کہ ایک تصویر آقا کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہوئی ہے۔ اب میں نے کہا کہ یہ ہے وہ آدمی مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس تصویر میں یہ منظر تھا کہ اللہ کے نبی تو تشریف فرما تھے اور ایک آدمی رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں نے دیکھا اور انہوں نے خود اس کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ وہ ہے جو سب سے آخری نبی ہوگا، اور اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا جو آدمی ہے یہ اس کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ نے آپ کی عظمت کا اعلان تو اس وقت کر دیا تھا، سابقہ کتابوں میں لکھ دیا تھا، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ ان کی عظمت کا اعلان تو اس وقت ہو گیا تھا۔
اور ان کی عظمت کا اعلان تو رب نے اس دن کر دیا تھا جس دن صدیق اکبر کی ولادت ہوئی۔ اب ولادت سے بڑا عجیب واقعہ ہی پیش آیا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی ملفوظات میں لکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابھی 4 سال کا بچہ ہے۔ عرب کے معاشرے میں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن میں نے گزشتہ گفتگو میں بحوالہ یہ بات کہی تھی کہ صدیق اکبر وہ ہے جو روز ازل سے لے کر آخر تک ایک لمحہ کے لیے کبھی اس کے سوچ اور ذہن میں اللہ کی توحید کے خلاف کوئی نظریہ نہیں آیا۔ رب نے جس کی عبادت فرمائی ہے، 4 سال کا بچہ والد لے گیا بت خانے میں، بتوں کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیا۔ آؤ لائے آل آلہتنا فاسجد لہم، بالکل وہی انداز ہے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان پیش آیا۔ فاسجد لہم، ان کو سجدہ کرو، یہ ہمارے الہ ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ فاسجد لہم، ان کی عبادت کرو۔ اب 4 سال کے بچے نے اپنے والد کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، یہ کھانے تمہارے سامنے رکھے ہیں، لا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہی سوالات جو حضرت ابراہیم بتوں سے کر رہے تھے۔ ما لکم لا تاکلون الا تنطقون، بولتے کیوں نہیں، کھاتے کیوں نہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور جب یہ سوال و جواب ہو چکا تو فرمایا کہ پھر اگر تم الہ ہو تو میرے ہاتھوں سے اپنی جان خود بچانا۔ یہ کہہ کر پتھر اٹھائے اور بتوں کی طرف پھینکنے شروع کر دی۔ اب بت پہ جا کے پتھر لگا، وہ گر گیا۔ ان کے والد کانپ اٹھے، یہ کیا حرکت کر دی، ہمارے خداؤں پہ حملہ کر دیا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، فوراً بچے کو پکڑ لیا، اسے ڈانٹا اور ڈانٹتے ڈانٹتے واپس اپنے گھر لے آئے۔ چہرے کا رنگ پریشانی اور غصے سے بدلا ہوا، اور 4 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ابو قحافہ صدیق اکبر کے والد گھر آئے۔ صدیق اکبر کی ماں نے پوچھا، خیریت تو ہے، کیا ہو گیا، کیوں پریشان آ گئے ہو باپ بیٹا؟ تو ان کے والد نے کہا کہ اس نے آج یہ حرکت کی ہے، بتوں سے یوں سوال کر رہا تھا اور پھر حملہ کر دیا ہے، اس نے تو ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اب ان کی والدہ نے اس موقع پہ یہ بات ظاہر کی۔ ان کی والدہ کہنے لگی کہ کچھ نہ کہو، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس دن یہ پیدا ہو رہا تھا، اس کی پیدائش کے وقت اللہ نے مجھے غیبی آواز سنا دی تھی، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب ورفیق۔ اللہ کی بندی، تجھے ایسے بیٹے کی خوشخبری ہو، آج دنیا میں وہ بیٹا تیرا پیدا ہوگا جسے اللہ نے پیدائشی طور پر جہنم سے آزاد پیدا کیا ہے۔ آسمانوں پر اللہ نے اس کا نام صدیق رکھ دیا ہے، لے محمد صاحب و رفیق،
یہ رسول اللہ کا صحابی بھی ہوگا، آپ کا دوست بھی ہوگا، اور ہر لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا ہوگا۔ یہ وہ بچہ پیدا ہوا مکہ کی دھرتی پر۔ اب اس بات کا اظہار ہوا 4 سال کی عمر میں۔ ماں نے سنا، 4 سال کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو باپ نے بھی سن لیا۔ اب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، صدیق اکبر حاضر تھے، یہ بات یاد آئی، اپنا یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی کو خود سنا دیا۔ یا رسول اللہ میں 4 سال کا تھا، میں نے یہ کام کیا تھا، میرے والد نے مجھے ڈانٹا تھا، میری ماں نے یہ بات کہی تھی، یہ پورا واقعہ سنا دیا۔ ابھی صدیق اکبر نے اپنی بات ختم نہیں کی، آسمان سے جبریل امین آ گئی۔ اللہ کیسے تصدیق کر رہا ہے ان باتوں کو؟ صدیق اکبر سنا کے چپ ہو جاتے، گواہ کون اس کی تصدیق کرے؟ صدیق اکبر نے واقعہ سنایا، جبریل امین آگے، یا رسول اللہ قد صدق ابو بکر وہو صدیق۔ ابو بکر نے جو قصہ سنایا یہ سارے کا سارا سچا ہے، اس لیے کہ ابو بکر ہے ہی صدیق اکبر۔ اللہ نے یوں تصدیق کر کے فرشتے کو بھیجا۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عجیب شخصیت ہے، حیران رہ جاتا ہے آدمی جب ان کا کردار، ان کی اعمال، ان کی سیرت، ان کی عظمت کو جب پڑھتا ہے یا مطالعہ کرتا ہے، حیران ہو جاتا ہے یہ کون شخص تھا کہ جو نبوت کے رنگ میں اتنا رنگا جا چکا تھا کہ اللہ نے اسے ذات نبوت کا عکس کامل بنا دیا۔ میں نے جملہ پچھلے گفتگو میں کہا تھا، آج اسی کی وضاحت کروں گا کہ صدیق اکبر ذات نبوت کا عکس کامل ہے۔ جو خوبیاں سیدہ خدیجہ پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کے گنتی ہے، ابن دغنا کافر 13 سال کے بعد، 2 دن میں نہیں 13 سال بعد صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھتا ہے تو وہی 5 خوبیوں اسی ترتیب سے انہی الفاظ سے گن دیتا ہے۔ پتا چلا کہ صدیق اکبر جمال نبوت کا عکس کامل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما سب اللہ شیئن فی صدری الا وقد سببتہ فی صدر ابی بکر۔ اللہ جو کچھ میرے سینے میں ڈالتے ہیں وہی کچھ اٹھا کے بھی ابو بکر کے سینے میں ڈال دیتا ہوں۔ صدیق اکبر ذات نبوت کا عکس کامل ہے، اور اللہ کے نبی ہجرت کر کے تشریف لے کے مدینہ طیبہ، مدینہ میں پہنچے۔ اب مدینہ کے لوگوں نے جنہوں نے پہلی بار دیکھا تھا آقا کائنات کا دیدار کیا، صبح کا وقت تھا، پہنچے تھے جب اللہ کے نبی، ابھی سورج طلوع ہو رہا تھا کہ نبوت کا آفتاب بھی طلوع ہو گیا۔ اللہ کے نبی بھی مدینہ پہنچ گئے، استقبال کرنے والے جمع تھے، آپ کو آ کے ملنے لگے۔ اللہ کے نبی ہیں اور ساتھ صدیق اکبر، اب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اب جو بھی آدمی آتا تھا ملنے کے لیے، اب ادب کا تقاضا کیا ہے کہ وہ آدمی جو بھی باہر سے کسی کو ملنے کے لیے آئے تو بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو مرتبے کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے بڑا ہو، پہلے اس کو ملے۔ مہمان ادھر بیٹھے ہیں،
5-7 آدمی ادھر ساتھ بیٹھے ہیں. اب جو باہر سے آئے وہ اپنے دوستوں کو ملنے لگ گیا. مل کر آخر میں آ کے مہمان سے ملتا ہے تو یہ مناسب نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے. ادب کے ساتھ آئے، پہلے مہمان کو ملے، بزرگ کو ملے، اس کے بعد باقی دوسروں سے ملے. اب یہاں کیا ہو رہا تھا؟ جو بھی آتا تھا پہلے رسول اللہ سے ملنے کی کوشش ہوتی، بعد میں ابو بکر سے. لیکن کرتا کیا تھا؟ اب جو بھی آتا پہلے صدیق اکبر کو ملتا تھا، بعد میں رسول اللہ. اب ہر آنے والا صدیق اکبر کو دیکھ کر یہی سمجھتا تھا کہ یہ رسول اللہ ہے، اور پیغمبر کو دیکھ کر یہ سمجھتا تھا یہ ابو بکر ہے. یہ ہے جمال نبوت کا عکس کامل. شاعر نے اس کو ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا. ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا. کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا. اب بخاری شریف کی حدیث ہے، اب صدیق اکبر کو بھی کچھ محسوس ہوا، لوگ غلط فہمی میں ہیں، وہ مجھے رسول اللہ سمجھ کے مل رہے ہیں اور رسول اللہ کو ابو بکر سمجھ کے مل رہے ہیں. رنگ جو ایک دوسرے کا چڑھ گیا. اب دھوپ آ گئی، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، اپنی چادر لے کے آقا کائنات کے ساتھ پہ سایہ کر دی، میرے نبی کو دھوپ نہ لگے. اب دیکھنے والوں کو پتا چلا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ رسول اللہ ہیں، اور جو غلام بن کے سر پہ چادر سے سایہ کر رہا ہے یہ ان کا نوکر غلام اور صدیق اکبر یہ ہے، یہ رفیق سفر. تو معلوم کیا ہوا؟ صدیق اکبر ذات نبوت کا عکس کامل ہے. اب ایک بات اور بھی کہہ دوں، صدیق اکبر غزوہ احد کا دن ہے، کفر کی طرف سے آواز آئی کون ہے مقابلے کے لیے؟ ایک سردار باہر نکلا، بیچو کسی کو، کون مقابلہ کرے گا؟ صدیق اکبر نے تلوار ہاتھ میں لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، عرض یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. رسول اللہ نے روک لیا، فرمایا نہیں ٹھہر جا. مت دینا بے نفس کا یا ابا بکر اما علمت انک بمنزلۃ سمعی و بصری. ابو بکر نہ، باقی لشکر لڑے گا، تو میرے ساتھ ٹھہر جا، ہم نے تجھ سے ابھی بڑے فائدے حاصل کرنے ہیں، تجھے آج میں آگے نہیں جانے دوں گا. تجھے نہیں پتا کہ تیری افادیت کیا ہے، تو میرے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جس طرح میرے کان میرے لیے حیثیت رکھتے ہیں، جس طرح میری آنکھیں میرے لیے حیثیت رکھتی ہیں. تو نے نہیں جانا، میرے ساتھ ٹھہر جا. اللہ کے نبی نے روک لیا. اب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے کے، سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، مرتدین کے خلاف جہاد کا آغاز ہو رہا ہے. صدیق اکبر خود تلوار لے کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے. علی المرتضیٰ نے دیکھ لیا رضی اللہ تعالیٰ، جا کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور پھر یہ بدر والا واقعہ بھی یاد دلایا. فرمایا امیر المومنین، خلیفہ رسول میں آج آپ کو نہیں جانے دوں گا. آج میں آپ کو وہی جملہ کہوں گا جو میدان بدر میں میرے نبی نے کہا تھا. اور اللہ کی قسم اگر آپ چلیں گے، واللہ لئن فجانا بک لا یکون نظام فی الاسلام ابدا. اللہ کی قسم اگر آپ جہاد پہ چلیں گے، شہید ہو گئے، یہ مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا نقصان ہوگا
کہ پھر قیامت تک مسلمانوں کو اسلام کے نظام میں آنے کا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ ابو بکر تو دنیا میں ہے تو اسلام باقی ہے، تو نہ رہا تو ہمارے پاس پھر کیا بچے گا؟ میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ پتا چلا کہ سیدنا صدیق اکبر ذات نبوت کا عکس کامل، جو بات انہیں اللہ کے نبی نے کہی تھی وہی بات ان کو علی المرتضیٰ نے کہی، اور سیدنا علی المرتضیٰ نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا وہ تو مفصل گفتگو آئے گی انشاءاللہ آگے ترتیب میں۔ جب صدیق اکبر کی وفات ہو گئی، علی المرتضیٰ آئے، دروازے سے داخل ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتے پڑھتے قریب آئے، چارپائی کے قریب پہنچے، خطبہ ارشاد فرمایا، لمبی گفتگو ہے، اس کے بارے میں ذکر کروں گا، لیکن ایک جملہ اس موقع پہ اور بھی کہا تھا، بخاری شریف میں ہے، سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا وَأَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صَمْتًا وَهَدْيًا وَخَلْقًا، ابو بکر جو میرے نبی کا مکمل رنگ رکھتا تھا، جس کا چلنا، جس کا بولنا، جس کی گفتگو، جس کا اعمال، جس کی اعمال، جس کا کردار بالکل میرے نبی جیسا تھا، دنیا میں موجود تھا۔ تجھے اللہ نے جو مشابہت دی ہے وہ کائنات میں اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی ہے، تو ذات نبوت کا آپ سے کامل ہے۔ اور پھر ایک مثال اور ذکر کروں، صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا ہے، بڑی دلچسپ صورتحال بن گئی کہ جب ایک آدمی آیا سہیل بن عمر، وہ آیا، کافر تھا، معاہدے میں گفتگو ہو رہی تھی رسول اللہ کے ساتھ، معاہدہ لکھا جا چکا تھا، دستخط ہونے باقی تھے، اس نے آگے پہلا اعتراض اٹھا دیا مسلمانوں کے سامنے، کہتا ہے میں محمد رسول اللہ نہیں مانتا، آپ نے جو معاہدہ لکھا ہوا ہے میں محمد رسول اللہ کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ میں محمد رسول اللہ تمہیں مانتا ہی نہیں، اس کو کاٹو۔ اب یہ گستاخی تھی۔ اب صحابہ کرام کو اسی بات پہ غصہ آیا، کیوں کاٹے؟ اللہ کے نبی نے علی سے فرمایا کاٹ دیجئے، فرمایا لا امحوک ابدا، اللہ کی قسم علی کبھی نہیں کاٹے، نہیں کاٹے، مجھ سے کب ہو سکتا ہے آپ کا نام کاٹوں؟ سب صحابہ نے انکار کر دیا، اللہ کے نبی نے خود کاٹا، چلو تبدیل کر دیتے ہیں، میں محمد ابن عبداللہ لکھ دیں، اب وہ بھی ہو گیا، اب غصہ تو پہلے ہی آیا ہوا تھا صحابہ کرام کو، اب دستخط ہونے باقی تھے، ایک آدمی آ گیا محفل میں، بڑی عجیب کیفیت ہے اس آدمی، پورے جسم سے خون بہ رہا ہے، چہرے پر زخموں کے نشان اور تشدد ہے، ہاتھوں میں زنجیریں پہنی ہوئی، پاؤں میں زنجیروں سے بندھا ہوا، ان زنجیروں کو گھسیٹتا گھسیٹتا خون ٹپکتا ٹپکتا وہ پیغمبر کے سامنے آ کے کھڑا ہو، کون ہے؟ سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ کو باہر سے بھاگ کے مکہ سے آ گیا ہوں، بڑا تشدد ہوا، بڑا مارا، یہ میری حالت آپ کے سامنے ہے، اور زنجیروں سمیت بھاگ کر اتنے دنوں کا بھوکا پیاسا آپ کے پاس پہنچ آیا ہوں، مجھے پناہ دیجیے۔ اب جس کے ساتھ معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا، یہ ابو جندل اس کا بیٹا تھا، اب اس نے کہا کہ جی آپ نے معاہدے میں لکھ دیا ہے جو آدمی مکہ سے بھاگ کے مدینہ آئے گا آپ اس بات کے پابند ہیں کہ پکڑ کے ہمارے حوالے کریں، پہلے میرے بیٹے کو پکڑ کے میرے حوالے کرو۔ اب وہ چیختا ہے، وہ روتا ہے، اس کے جسم سے خون بہتا ہے، کیا عجیب صورتحال ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے خدا کے لیے مجھے ان کے حوالے نہ کرے، میرا کیا حال کیا انہوں نے۔ اب وہ کہتا ہے نہیں ہمارے حوالے کرو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل چلا جا اپنے باپ کے ساتھ، میں نے معاہدہ لکھ دیا ہے، میں سچا نبی ہوں، انصاف لے کے آیا ہوں، میں معاہدے کے پاس داری کروں گا، فصبر، صبر کرو، اللہ تحریر راستہ نکالے گا۔ اب پکڑ کے باپ کے والے کر، اب کیسی صورتحال بنی ہوئی جذبات میں، صحابہ کرام پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ فاروق اعظم کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی ادھر تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق دوسرے کونے میں دور بیٹھے تھے۔ اب پہلے حضرت عمر رسول اللہ سے جا کے گفتگو کرتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، توجہ کرنا۔ اللہ کے نبی کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول نہیں ہیں؟ یہ پہلا سوال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں۔ دوسرا سوال کیا کیا ہمارا دین سچا اور کفر کا دین باطل اور جھوٹا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل یہی بات ہے، ہم سچے دین کے پیروکار ہیں اور مشرک جو ہے وہ جھوٹے اور باطل دین کے پیروکار ہیں۔ دو سوال جواب ہو گئے۔ تیسرا سوال، یا رسول اللہ، کیا یہ کافر مرنے کے بعد جہنم کے مستحق نہیں ہیں؟ ہم اپنے آدمی کو ان کے سپرد کیوں کریں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، 3 جملے تھے۔ فرمایا عمر آرام سے بیٹھ جاؤ، غصہ تھوکو، پریشان نہ ہو، حوصلہ رکھ، انی رسول اللہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ پہلا جواب، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ لیسا یوسی ہے، میں اپنے رب کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، جو کچھ کر رہا ہوں میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے بتایا ہے تو تاکہ یہ فیصلے کر رہا ہوں نا، لیکن پریشان نہ ہو، حوصلہ کر۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ نَاصِرِي، اللہ ضرور میری مدد کرے گا۔ اب رسول اللہ کا جواب آپ نے سنا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، اللہ ضرور میری مدد کرے گا۔ اب حضرت عمر نے پھر سوال کر دیا، اللہ کے نبی آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کعبۃ اللہ میں داخل ہوں گے؟ یہاں سے پھر کیوں لوٹ کے جائیں؟ مر جائیں گے، آگے جائیں گے، داخل ہوں گے؟ آپ نے کہا تھا داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اخبرک الناسی الہام، کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال داخل ہوں گے؟ تو تم نے کہا نہیں، سال کا تعین تو آپ نے نہیں کیا تھا، کون سے سال؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سال آئے گا پھر تم ضرور داخل ہوگی۔ وجہ گفتگو ہوئی، حضرت عمر اٹھ کے اب سیدھے چلے گئے صدیق اکبر کے پاس۔ اب وہاں پر بھی یہی سوال، پہلا سوال، کیا محمد رسول اللہ اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ہے۔ کیا ہم اکبر اور ہمارا مخالف باطل پر نہیں؟ فرمایا بالکل یہی بات ہے۔ اب جب وہ تیسرا سوال ہوا، پھر ہم یہ دب کر اتنا فیصلہ کیوں کریں؟ اب صدیق اکبر کا جواب سنیے، وہی 3 جملے۔ فرمایا اللہ کے نبی ہوگا رسول، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ پہلا جملہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب صدیق اکبر کہتے ہیں محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا یاسی ہے، میں اپنے رب کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اب صدیق اکبر نے دوسرا جملہ کہا
لیسا یاسی ربہ، وہ اپنے رب کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَهُوَ نَاصِرِي، اللہ میری مدد کرے گا۔ تیسرا جملہ ابو بکر نے کہا وَهُوَ نَاصِرُهُ، اللہ اپنے نبی کی ضرور مدد کرے گا۔ اب بتاؤ، انسان حیران رہ جاتا ہے، جو باتیں اللہ کے نبی نے اس کونے پہ کے بیٹھ کر عمر کو کہی تھی، بالکل اسی ترتیب اسی حوالے کے ساتھ اس کونے میں بیٹھا ہوا ابو بکر بھی وہی جواب دیتا ہے، تو پھر میں یوں نہ کہوں کہ صدیق اکبر ذات نبوت کا عکس کامل ہے۔ ایسا رنگ چڑھا ہے دونوں پر۔ اور پھر اگلا سوال بھی کیا حضرت عمر نے، کیا اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا ہم طواف کر کے آئیں گے؟ قربان جب وہ ابو بکر وہی جواب دیا جو میرے نبی نے دیا تھا۔ فرمایا کیا اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ ایک سال آج کریں گے؟ اب حضرت عمر حیران پریشان ہو کے اٹھائے کہ جو جواب مجھے رسول اللہ نے دیا تھا وہی جواب مجھے حضرت صدیق اکبر دے رہے، یوں اللہ نے جوڑ دیا تھا۔ اور یہ ایک نہیں، درجنوں ایسی باتیں عمر میں ایک دوسرے کے ساتھ برابر، حضر میں، سفر میں، جس بیماری میں وفات پائی اس بیماری کی مشابہت میں، دامادوں میں، گورنروں میں، یہ ساری مثالیں میں ذکر کروں گا۔ صرف ایک بات اور ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، باقی گفتگو آئندہ انشاءاللہ۔ آپ نے کائنات میں کبھی نہیں سنا ہوگا، چشم فلک نے ایسی کوئی نماز نہیں دیکھی ہوگی جس ایک نماز کے دو امام ہوں۔ ہوا ہے کبھی؟ نماز ایک ہی ہو، امام دو؟ یہ منظر اگر چشم فلک نے دیکھا ہے تو صرف ایک بار دیکھا ہے کہ صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، علی المرتضیٰ بھی پیچھے ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، پیغمبر کے چچا بھی پیچھے کھڑے ہیں، خاندان اہل بیت پیچھے کھڑا ہے، اور آگے دو امام کھڑے ہیں۔ رسول اللہ بیمار تھے، آپ کی بیماری کی حالت میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر، اور اللہ کے نبی نے جبرن سختی کے ساتھ یہ حکم دیا۔ نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نہیں تشریف لا سکتے مسجد میں، سیدہ عائشہ سے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ اپنے والد سے کہو نماز پڑھائے۔ عرض کہ یا رسول اللہ انہ رقیق القلب، نرم دل ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں مسلے پہ کھڑے ہو کے کیسے آپ کی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے؟ ان کا حوصلہ نہیں ہوگا کہ کسی اور کو کہہ دیں، عمر سے کہیں، عثمان سے کہیں، علی سے کہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جو میں کہہ رہا ہوں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، انہوں نے پھر وہی بات کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ ورسولہ والمؤمنین الا ان یکون ابی بکر، عائشہ تکرار کرتی ہو، یہ کوئی میری مرضی کا مسئلہ تو نہیں ہے، اللہ کی ذات اور اس کا رسول اپنے مسئلے پر ابو بکر کے سوا کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت دیتا ہی نہیں، ابو بکر نماز پڑھائے۔ اب 17 نمازیں کی حالت میں وہ پڑھاتے رہے۔ اب ایک دن بیماری تھوڑی تخفیف ہو گئی، اللہ کے نبی کی صحت کچھ بحال ہوئی، وضو فرمایا، مسجد میں تشریف لے آئے، پردہ اٹھایا، مسجد میں آ گئے۔ اب صحابہ کرام اتنا خوش ہوئے، کہتے ہیں کریم صاحب کہ ہم خوشی کی حالت میں نمازیں توڑ دیتے، ہمارے نبی ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ، پھر کیا ہو گئے؟ ان کو آتا ہوا محسوس کیا، بڑی مشکل سے اپنی نماز پہ ضبط کیا، ورنہ نماز ہی توڑ دیتے۔ اللہ کے نبی قریب آئے، صدیق اکبر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے نبی نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ابو بکر اللہ رسلک،
ادھر ہی مسلح پہ ٹھہرو، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی بائیں طرف بیٹھ گئے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر کھڑے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ایک نماز کے دو امام۔ اب ہوتا کیسے تھا؟ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، یقتدون ابو بکر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَقْتُلُونَ النَّاسَ بِصِدِّيقٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر اپنے نبی کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے اور باقی پیچھے جتنے کھڑے تھے وہ صدیق اکبر کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب بتاؤ کائنات میں اس سے زیادہ عظمت والا کون ہوگا؟ یہی جمال نبوت کا آپ سے کامل ہے ابو بکر۔ اور کائنات میں جو واحد شخص ہے دنیا کے لوگوں، یہ وہ واحد صحابی رسول ہے کہ جس نے نبوت اور رسالت کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے بعد کسی غیر نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، بس ایک ہی دفعہ نبوت کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور بس۔ باقی فاروق اعظم نے بھی نبوت کے بعد ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، حضرت عثمان نے نبوت کے بعد ابو بکر و عمر کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، اور علی المرتضیٰ نے نبوت کے بعد ابو بکر و عمر عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے۔ صرف کائنات میں تنہا وہ ابو بکر ہے کہ جب نبوت کے ہاتھ میں بیعت کی تو اس کے بعد کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے۔ یہ جمال نبوت کا آپ سے کام ہے۔ اب آگے گفتگو انشاءاللہ پھر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کو سمجھنے کی اور دلوں میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔